نور الفلاح آن لائن قرآن اکیڈمی کی طرف سے میں آپ سب سے مخاطب ہوں، اور اس میں ان تمام طالبات کو میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ تمام طالبات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام نبیلہ گور ہے، اور انشاءاللہ تعالی میری پوری کوشش ہوگی کہ میں اس کلاس میں آپ کو اس بارے میں سمجھا سکوں کہ اس کلاس میں ہم نے آج جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ تجوید کی اہمیت اور اس کو سمجھنا، اس کو قواعد کے ساتھ پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ کلاس کا آغاز ہم دعا سے کرتے ہیں، اور اس دعا کو آپ میرے ساتھ ضرور دہرائیے گا۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔ اے اللہ، قرآن کو میرے دل کی بہار، میرے سینے کا نور، اور میری پریشانیوں کی دوری اور میرے رنج و غم کا مداوا بنا دیجیے، آمین ثم آمین۔ قرآن کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ کتاب جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آؤ، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ہمارے لیے بھیجا ہے، لیکن یہ مقصد ہم کب حاصل کر سکتے ہیں؟ جب ہم ان 5 حقوق کو ادا کرتے ہیں جو کہ قرآن کے حق ہیں ہمارے لیے، تبھی ہم اس سے حقیقی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا حق ہے کہ اس پر ایمان لے کر آئیں، جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تیسرا حق جو ہے وہ یہ ہے کہ اس پر غور و فکر کیا جائے، جیسا کہ غور و فکر کرنے کا حق ہے، ٹھیک ہے۔ اور چوتھا حق کیا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، جیسا کہ عمل کرنے کا حق ہے۔ اور 5واں حق کیا ہے کہ اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے، جیسا کہ پہنچانے کا حق ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات تو ہم اپنے ذہن نشین کر لیں کہ ان حقوق کو ادا کرنے کے بعد ہی ہمارے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آئے گا انشاءاللہ۔ ان حقوق کی ادائیگی کے بعد ہم سورہ بقرہ کی آیات پڑھتے ہیں کہ جو شخص قرآن کو تھامے گا وہ ہر خوف سے آزاد ہوگا۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب انسان اس کتاب کو سمجھتا ہے، ان کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے اس کی ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے اس کو وہ راستہ دکھاتا بھی ہے اور اس راستے پر چلاتا ہے اور تھامتا ہے۔ سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہم نے اس نصیحت کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ وہ ذکر الہی ہے کہ جب انسان اس کے اپنا تعلق جوڑتا ہے تو تا قیامت اس سے ہدایت کا راستہ ملتا رہتا ہے، اور یہ سب کے لیے نصیحت ہے۔ یعنی ذکر کیا ہے؟ نصیحت ہے یہ سب کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی آیت کے ساتھ ساتھ حدیث میں بھی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ خیرکم من تعلم وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یعنی کہ یہ بات بھی طے شدہ بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں وہ انسان سب سے بہترین شخص ہے جو قرآن سے اپنا تعلق جوڑتا بھی ہے اور دوسروں کو بھی اس کا راستہ دکھاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم ایک بات اور بھی سمجھ لیں کہ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ویسے تو کتابیں 3 اتاری تھی پہلے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 4تھی کتاب اتاری قرآن مجید کی صورت میں۔ اور یہ قرآن کا حیران کن معجزہ ہے کہ ان تمام کتابوں کی اصلیت جو ہے وہ موجود نہیں رہی، کیونکہ یہود و نصارہ نے اس میں تبدیلی کر دی۔ اور جب اس کے علاوہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا، اور یہی بات ہمارے سامنے رکھی کہ یہ وہ کتاب ہے جسے قیامت تک اللہ تعالیٰ جو ہے خود اپنی حفاظت میں رکھے گا، اور اسی طرح ہر مومن مسلمان جو ہے وہ اس سے ہدایت حاصل کرتا رہے گا، کیونکہ قرآن کا مطلب ہی یہی ہے کہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ یعنی باقی جتنی بھی کتابوں کے نام ابھی آپ کے سامنے سلائیڈ میں گزریں، وہ ساری ایسی کتابیں ہیں، ایسے مضامین ہیں جس کو پڑھنے کے بعد انسان یہی سوچتا ہے کہ بھئی ہم اس کے سب سمجھ گئے، ہمیں اسے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو بار بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ایک نئی روشنی اور نئی ہدایت بندے کے سامنے رکھتا ہے۔ آخر میں اس امید کے ساتھ اپنی اس کلاس کا اختتام کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے اللہ کے فضل سے یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ اس کو پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔